نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مشکور ہوں محب گرامی جناب الحاج فضیل سیٹھ صاحب کا، جنہوں نے اپنے والد کی طرف منسوب مسجد فاروق کے اندر مجھے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی دعوت اور اجازت دونوں عطا فرمائی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جانتے ہیں 5 silent habits that lead to success، 5 خاموش عادتیں جو کامیابی کی ضمانت ہیں۔ کامیابی ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ننھے سے بچے کو لے کر آپ بڑے سے بڑے بزنس مین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ کامیابی چاہتا ہے، ناکامی پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ناکام لوگ بھی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ لیکن جب ہم صحیح معنوں میں کامیاب انسان کی زندگی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کامیاب انسان شور نہیں مچاتا، خاموش رہتا ہے۔ اس کی کامیابی اور اس کا کام شور مچاتا ہے، وہ چپ رہتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 5 عادتوں کا ذکر فرمایا جو کامیاب لوگوں کی عادت ہے۔ سب سے پہلی خاموش عادت کامیاب انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بچے کچھ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، IPS IAS آفیسر بننا چاہتے ہیں، وہ خاموش کمرے میں بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور خاموشی سے سب سے کٹ کر اسٹڈی کرتے ہیں، مل کر کے نہیں۔ ان کا تعلق کھیل سے ختم ہو جاتا ہے، ان کا تعلق سوشل میڈیا سے کم ہو جاتا ہے،
ان کا تعلق دوستوں سے کم ہو جاتا ہے، وہ ایک خاموشی سے کونا پسند کر لیتے ہیں اور اس کمرے میں بیٹھ کر کے وہ محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت خاموش محنت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی اور وہ اپنے بچے کو اس فیلڈ کے اندر لانا چاہتے ہیں تو بڑی سے بڑی کلاسز لیتے ہیں، بڑے سے بڑے ٹیوٹر رکھتے ہیں، میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے۔ اینڈ دیکھیے تو وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا جہاں پر وہ خاموش محنت کرنے والا پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ یہ جملہ، یہ سینٹنس اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیاب انسان کی جو پہلی عادت ہے وہ عادت آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ جملہ کیا ہے؟ کامیاب انسان محنت کا شور نہیں کرتا، اس کا نتیجہ شور مچاتا ہے، رزلٹ شور مچاتا ہے۔ ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے اس نے کتنی محنت کی، کتنی اسٹڈی کی، کتنا وقت گزارا، کتنے پاپڑ بیلے، کتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی، وہ بتانے سب کو نہیں گیا، لیکن جب رزلٹ آیا تو اس رزلٹ نے شور مچانا شروع کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک غریب کے بچے کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن ٹاپر بن گیا تو دنیا کی ہر میڈیا کے اندر اس کا نام شور مچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کامیاب انسان خاموشی سے محنت کرتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ بات کرنے کی ضرورت نہیں، شور مچانے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کا بھی شور مت مچاؤ، خاموشی سے محنت کرو، خاموشی سے محنت کرو۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری قوموں کے وہ لوگ جن کے یہاں پر گجرات کے اندر جو غیر مسلم فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، ان کے یہاں پر بڑے بڑے بنگلو، بڑی بڑی گاڑیاں، ساری چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی، لیکن آپ امریکہ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک شفٹ نہیں، دو دو تین تین شفٹ وہ محنت کرتے ہیں۔ 5 سے لے کر 11 بجے تک ایک جگہ پر، 12 سے لے کر 6 بجے تک ایک جگہ پر، وہاں وہ خاموشی سے محنت کرتے ہیں، یہاں ان کا رزلٹ شور مچاتا ہے کہ یہ کتنا کما رہا ہے۔ خاموشی سے محنت کریں، محنت کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ پہلی چیز، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز جو کامیاب انسانوں کے اندر خاموشی کے ساتھ کرنے والی ہوتی ہے یا وہ جو کرتے ہیں، وہ ہے خاموشی سے عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کا بھی ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ میں اتنا بڑا عابد ہوں، میں اتنا بڑا زاہد ہوں، نہ، ان کی عبادتیں بھی بڑی خاموشی سے ہوتی۔ یہاں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں، ہم دنیا کے انسانوں کے سامنے بہت بڑے عبادت گزار کی حیثیت سے مسجد میں آنے کی وجہ سے، بڑی رات میں آنے کی وجہ سے، جمعہ کو آنے کی وجہ سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، لیکن
ہم مسجد میں تو 4-8 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں گے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہم جانے کے بعد 2 رکعت بھی ایکسٹرا پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کس طریقے سے خاموش عبادت، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز تہجد رات میں ادا کرے گا، دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ ادا کیا رات میں، اندھیرے میں نماز ادا کیا، اور دن کے اجالے میں اس کا چہرہ نور سے منور و مجلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی عبادت کو بہت پسند فرماتے تھے، خاموشی کی عبادت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اکیلے میں راتیں کیسی گزرتی تھیں۔ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے، مسجد میں نہیں، گھر کے اندر۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اب میں آپ کو اس خاموش عبادت کا تھوڑا سا فائدہ سمجھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ساری عبادتیں نظر آتی ہیں، نماز نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا۔ آتا ہے نظر کسی؟ آپ روزے سے کس کو خبر ہے؟ کسی کو نہیں خبر۔ روزہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ارے وضو کرتے کرتے آپ نے کلی کرتے کرتے پانی پی لیا، کس کو کیا خبر؟ روزہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس خاموش عبادت کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں مل جاؤں گا روزے دار کو، یا میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہ ہے خاموش عبادت کی طاقت۔ اور انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ عبادت کو شو کرنا چاہتا ہے، گناہ کو چھپانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میری عبادت کا علم سامنے والے کو ہوگا تو میری محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ امام نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور سورۃ الزلزال کی تلاوت میں امام نے پڑھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، لوگ مسجد سے نکل گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے خادم سے فرمایا کہ دیکھو
آج کی رات مجھے مسجد میں رہنے دو، تم باہر سے مسجد کا دروازہ بند کر کے چلے جاؤ، صبح مسجد کھولو گے تو مسجد میں تم کو ملوں گا، مجھے رات بھر مسجد کے اندر عبادت کرنی۔ امام اعظم کو چھوڑ کر مسجد کے اندر خادم نے مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ امام اعظم مسجد میں، صبح ہوئی، امام اعظم مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا تو دیکھا امام اعظم مسجد کے کونے میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے نعمان کو بخش دیا تو یہ تیرا بہت بڑا کرم ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت والرضوان کو محسوس ہوا کہ کوئی آ گیا ہے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کسی نے سن لیا۔ امام اعظم فوراً الرٹ ہوئے، اور جب اس آنے والے کو دیکھا اور محسوس ہوا کہ اس نے میری دعا سن لی ہے، اب خاموش عبادت کسے کہتے ہیں ذرا سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمن نے اس خادم سے فرمایا، جو کچھ تو نے دیکھا ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو مت بتانا۔ اس کو میں بہت چھوٹے سے سینٹنس میں سمجھاؤں، اللہ والے عبادت کو چھپایا کرتے ہیں، چھپایا نہیں کرتے، اس لیے کہ خاموش عبادت میں پیورٹی ہوتی ہے، خاموش عبادت میں پیورٹی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ ایک بڑے عظیم بزرگ کا ایک قول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں مومن ہوں یا منافق کیسے پتہ چلے؟ میں مومن ہوں یا منافق کیسے پتہ چلے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، تیری نماز جو تو لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے اور اکیلے میں پڑھتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے نماز جو پڑھتا ہے اس سے اچھی نماز تو اکیلے میں پڑھ تو تو مومن ہے، تو تو مومن ہے۔ اور یہ خاموش عبادت کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ تو کامیاب انسان عبادت بھی کرتا ہے تو خاموشی کے ساتھ کرتا ہے، اپنی عبادت کے ڈھنڈورے نہیں پیٹتا۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیجئے، ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو قریب کے مریدین معتقدین ہوتے ہیں ان کو بھی تاکید ہوتی ہے کہ جیتے جی نہ بتانا، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد تم کو بتانا ہو تو بتانا۔ جیسے خود آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے استوان عائشہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ کی میں فضیلت بیان کروں تو اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں، اور اس جگہ کا علم صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ سرکار نے جگہ کا پتہ تو بتا دیا، لیکن ان کو فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد ام المؤمنین نے اس جگہ کا پتہ بتایا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ کامیاب ہونا ہے تو پہلی چیز خاموشی سے محنت کرو، باتیں نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں چونکہ اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں نے یہ تیر مار دیا، میرا یہ چل رہا ہے، میرا وہ چل رہا ہے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کامیاب انسان کبھی جو ہے وہ شور نہیں مچائے گا، اس کی کامیابی شور مچائے گی، اس کا نتیجہ شور مچائے گا۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز خاموشی سے عبادت کرو۔ تیسری چیز، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی سے برداشت کرو۔
جب کوئی تکلیف تمہیں آ جائے، جب کوئی امتحان میں تم گرفتار ہو جاؤ، جب کسی پریشانی میں تم گرفتار ہو جاؤ، تو سب کو اپنی پریشانی کا ذکر نہ کرو، خاموش رہو اور برداشت کرو، اس لیے کہ تمہارے شور مچانے سے تکلیف نہیں چلی جائے گی، لیکن صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ خاموشی سے برداشت کرو۔ دیکھ لیجئے کربلا کے میدان کو، اتنا امتحان، صبر، خاموشی سے صبر، کوئی شور نہیں، کوئی چلم چلی نہیں، کوئی آہو فغاں نہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شاید کہ ساری باتیں یاد رہیں یا نہ رہے، لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے گی جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر دنیا میں ہی سکون ہوتا تو پھر اللہ جنت بناتا کیوں؟ اگر دنیا ہی میں سکون ہوتا تو پھر اللہ جنت بناتا کیوں؟ پتہ چلا یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، سکون کی جگہ تو جنت ہے، جہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں، جہاں کوئی ہیڈ ایک ہی نہیں، اصل جگہ سکون کی جنت ہے۔ یہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے۔ زندگی رہی تو پھر میں کبھی دنیا کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ افتاد یعنی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو خاموشی سے برداشت کرو، برداشت کرو، شور نہ مچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے ان کی ایک عادت رہا کرتی، امتحان میں سب سے زیادہ آزمائش کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب تکلیف کی وادیوں سے گزرے، اور سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے مرحلے سے مجھے گزارا، امتحان کے مرحلے سے مجھے گزارا، اور جو بھی دین کے راستے پر چلے گا اسے امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ اب یہاں پھر میں دو جملے عرض کر دوں۔ تکلیف کون دور کرنے والا ہے؟ جواب دیجیے آپ، کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن تکلیف آئی تو ہم جاتے کہاں ہیں؟ اس کے پاس، اس کے پاس، یار یہ سب ہوتا ہے۔ کیا کبھی تکلیف آئی تو ہم مسجد میں جا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے رب سے اپنی تکلیف کی بات ہم نے کہی جی بھر کر کے؟ ہم جی بھر کے سب سے کہتے ہیں، رب سے نہیں کہتے۔ ہم جی بھر کر اپنی تکلیف سب سے کہتے ہیں، رب سے نہیں کہتے۔ اور قرآن اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ والے اپنی تکلیف کا ذکر اپنے رب سے سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ مجھے یہاں غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ایک بات یاد آتی ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو پہلے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتی تو کسی کا واسطہ لیتا ہے، اس سے نہیں ہوتی تو پھر کوئی سورس استعمال کرتا ہے، پھر نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ اب تو کچھ ہونے والا نہیں تو پھر کہتا ہے اب جو اللہ کی مرضی۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں پہلے ہی تو خدا پر چھوڑ دیتا، پہلے ہی چھوڑ دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت نہ کریں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کریں، لیکن یاد رکھیں اس نیت کے ساتھ کریں
کہ میرا مولا ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس سے توجہ نہ ہٹے۔ انسانوں سے سب سے زیادہ نہیں، رب سے سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ٹینشن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، تو ڈر تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں اکلہ الذئب، کہ کہیں میرے اس بچے کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے فرمایا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے سے میں نے تم کو جدا کیوں کیا؟ اتنا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روئے، ان کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی چلی گئی، اتنا روئے۔ تو پوچھا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے سے تم کو کیوں جدا کیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کرتے، نہیں مولا، مجھے نہیں معلوم تو نے کیوں جدا کیا۔ کہا تو نے کہا تھا نا انی اکلہ الذئب، کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعقوب تیری نظر بھیڑیے پر تھی، بھیڑیے سے بچانے والے خدا پر نہیں تھی، اس پر تیری نظر نہیں تھی۔ یہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، واجب پڑھیں، نفل پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ کعبہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، یہ بار بار منہ وہیں کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تاکہ بندے کی پریکٹس کروائی جائے کہ بندہ حالت نماز میں جس طرح سے تیرا چہرہ میرے گھر سے نہیں ہٹتا، حالت تکلیف کے اندر بھی تیری توجہ مجھ سے نہیں ہٹنی چاہیے، نہیں ہٹنی چاہیے، نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو خاموشی سے برداشت کرو، تیری خوشی ہے۔ مجھ سے ابھی آئی تھنک یہ نہیں یاد آ رہا کس کنٹری کے اندر مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ڈپریشن کا سولوشن کیا ہے؟ تو میں نے کہا بہت ایزی سولوشن ہے، اور اسی لیے جتنے بھی اولیاء تھے، انبیاء تھے، کبھی ڈپریشن میں جاتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ بندہ جب جانتا ہے کہ اس کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، اور ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، تو سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ، کبھی نہیں۔ اور اللہ والوں کا یہ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس وقت، رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ تو تیسری چیز، خاموشی سے برداشت کرو، خاموشی سے برداشت، شور نہ مچاؤ۔ الصبر مفتاح الفرج، کہ صبر جو ہے وہ تکلیفوں کی کنجی ہے، کہ جہاں آپ نے صبر کیا آپ نے تکلیفوں کو نکلنے کے لیے دروازہ کھول دیا، اب تکلیفیں بھاگ جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ آئیے اب چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، خاموشی کے ساتھ صدقہ دیا کرو۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خاموشی کے ساتھ، یعنی اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس صدقے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبتوں کے دروازے کو رخ کو یہ موڑ دیا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو یہ خفیہ صدقہ، خاموشی سے چھپا کر دینے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم اور آپ ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، ہر چیز ہماری بالکل جو ہے نا اوپن ہے، عیاں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جو امام حسین کے صاحبزادے تھے، جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ پر گونی کے نشان تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ گونی کے نشان پیٹھ پر کیسے؟ 15-20 روز مدینے کے ان کے انتقال کے بعد مدینے میں گزرے ہوں گے کہ کچھ غریب خاندان کے لوگ سادات کرام کے یہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی غریبی کی شکایت کی اور کہا کہ ہمارے گھر پہ راشن نہیں ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ابھی تک تمہارے گھر میں کیسے چلا کرتا تھا سب؟ تو جواب میں وہ غریب لوگ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، رات کے اندھیرے میں ہمارے دروازے پر ہماری ضرورت کا سامان کوئی رکھ کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں امام زین العابدین کی پیٹھ پر جو گونی کے نشانات تھے وہ خادم سے بھی نہیں، خود اپنے کاندھے پر اٹھا کر غریبوں کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں چھپا کر صدقہ کرنا یہ 70 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ تو کیا دکھا کر دینے سے اجر نہیں ملتا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی فرمایا کہ چھپا کر دینے سے 70 گنا اجر، اور اگر کوئی دکھا کر دیتا ہے اور اس کے دینے کی وجہ سے اس کا دیکھ کر کوئی دوسرا بھی دیتا ہے تو دینے والے کو 70 گنا اجر عطا فرمایا جائے۔ تو نیت ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے دکھا کر دے رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی دکھانے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، سمجھ گئے نا؟ نمبر 1 خاموشی سے محنت، کوئی کامیاب انسان کی عادت بتا رہا ہوں، خاموشی سے محنت کرو۔ دوسری چیز خاموشی سے عبادت کرو، چھپ کر عبادت کرو۔ تیسری چیز خاموشی سے صبر کرو۔ چوتھی چیز خاموشی سے صدقہ کرو۔ اور 5ویں چیز اللہ اکبر، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی خاموش آہستہ سے کرو، آہستہ سے۔ اکیلے میں زیادہ رو کے دعا کرو، اکیلے میں زیادہ رو کے دعا کرو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چھپ کر دعا کرو، اکیلے میں بہت دعا کرو، رو آہستہ آہستہ میرے کریم۔ فرمایا گیا تو جس رب کو اپنی دعا چلا کر سنانا چاہتا ہے وہ رب تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آہستہ کر تب بھی وہ سنتا ہے، زور سے کر تب بھی وہ سنتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مسجد میں زور سے دعا ہوتی ہے وہ دعا نہ کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو دعا پوری توجہ کے ساتھ عام طور پر مجمع کے اندر کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اکیلے میں رات کو کبھی مصلی بچھا کر خاموشی سے مراد چھپ کر کے اپنے رب سے دعا کریں، اور یہ ایسی طاقتور دعا ہوتی ہے کہ ادھر نکلی ادھر باب اجابت سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کامیابی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، لیکن یہ اس صوفی کا قول ہے کامیابی کے سلسلے میں، یہ 5 عادتیں اس عظیم صوفی نے بیان کی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کا حال یہ تھا، اور بلکہ آج بھی میں تو ہو کر کے آیا ہوں ترکی میں ان کے مزار پر، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے کئی مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے مزار پر یوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کیا پک رہا ہے، بریانی تو نہیں پک رہی، یہاں دل پکا کرتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں دل پکا کرتا ہے، دل کی دنیا بدلی جاتی ہے، اور آج بھی یہ فیض وہاں سے جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں آپ کی چھٹی کے دن کا وقت میں نے لے لیا اور تھوڑا سا آپ کو انگیج کر دیا، اور کچھ باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میں چاہ رہا تھا کہ کامیابی کی تلاش میں ادھر ادھر جو ہم بھٹک رہے ہیں، تو کچھ ایسی بھی کامیابی کی ٹپس ہم حاصل کر لیں کہ ان راستوں پر چلیں تو وہ اللہ والے جن کی کامیابی صرف دنیا ہی کی نہیں تھی، جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی، ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی اپنے قلب کو اطمینان کی دولت سے، اور ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو کامیاب بندوں کے صدقے میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات آخری عرض کر دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات رکھ کر کے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پاک کی بات ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے ایک پرندہ، ایک برڈ خریدا تھا، اس نے تو بولتا بہت اچھا تھا، وہ تو بڑی قیمت دے کر کے اس نے خرید لیا تھا اور اپنے پنجرے کے اندر اسے رکھ دیا تھا۔ اب وہ برڈ جو ہے وہ بولتا تھا، اسے اچھا لگتا تھا، کوئی بھی آتا تھا تو وہ برڈ کو تھوڑا چھیڑتا تھا، برڈ بولنا شروع کرتا تھا، تو اس کی آواز سب کو بڑی اچھی لگتی تھی، بڑی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے اس پنجرے پر آ کر کے ایک برڈ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، دونوں برڈز کے درمیان کچھ بات ہوئی اور اس کے بعد وہ پرندہ چلا گیا۔ پنجرے والا پنجرے میں، باہر والا باہر سے اڑ گیا۔ اب وہ پنجرے والا بولنا بند کر دیا، ایک دم چپ۔ اب اسے پریشانی ہوئی کہ میں تو اس کی آواز سننے کے لیے میں نے اس کو خریدا، اب یہ بول ہی نہیں رہا تو اس کو رکھ کر کے میں کیا کروں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانور کی، پرندوں کی، سب کی بولی سمجھتے تھے، تو وہ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پنجرا لے کر، حضرت میں نے اس کو خریدا بڑے پیسے دے کر، اب یہ بولنا ہی بند کر دیا ہے، اب اسے رکھ کر میں کیا کروں گا، اس کو آپ کہیں کہ بولنا شروع کرے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے فرمایا کہ بھئی یہ تیری کمپلین کر رہا ہے تیرا مالک، تو چپ کیوں ہو گیا، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس پرندے نے جو کہا تو پرندے کا مالک تو نہیں سمجھ سکا، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کے مالک سے فرمایا اب تو اسے چھوڑ دے، پنجرا کھول دے، یہ اڑ جائے گا، تیرے کام کا نہیں رہ گیا۔
کہا اچھا حضور، کہا ٹھیک ہے۔ کھول دیا پنجرہ، پنجرے سے نکلا، سامنے درخت پہ جا کے بیٹھا اور بولنا شروع کر دیا۔ کچھ کہا اس نے، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، پرندے کا مالک نہیں سمجھا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب غور سے سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو قید میں تھا، اور قید میں رہ کر کے میں شور کرتا تھا کہ مجھے یہاں پر میرے ساتھیوں کی طرح آزادی نہیں، میں پنجرے میں قید ہوں، اور میرا مالک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اچھی باتیں کر رہا ہوں، میری آواز اسے پسند تھی۔ تو میرے ساتھی نے آ کر میرے پنجرے پر بیٹھ کر کے کہا یہ تیرے چلانے کی وجہ سے تو قید میں ہے، چپ ہو جا، چلانے سے تجھے قید سے آزادی نہیں ملے گی، ایک دم چپ ہو جا، صبر کر، قید سے آزادی مل جائے گی۔ اس لیے میں چپ ہو گیا، اللہ کا کرم کہ مجھے قید سے آزادی مل گئی۔ یاد رکھو، مصیبت کا شور کرنے سے مصیبت نہیں جاتی، صبر کرنے سے مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ کہو، اللہ سے کہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور ان کی بارگاہ میں معروضات پیش کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں اللہ دور فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔